أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى قبلا ما كانوا إلا الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اللہ رب العالمین دے فضل و کرم نال او دی توفیق اور او دے احسان دے نال اج اسی 8ویں روزے دی نماز تراویح ادا کیتی ہے۔ 8ویں پارے دی ہی تلاوت سنی اور سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا قرآن سننا سنانا اور قیام اللیل کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ 8ویں پارے دے اندر پہلے ادھے حصے دے اندر تے سورت انعام ہی آ رہی پچھلے سپارے چوں دے اندر مضمون بھی وہی بیان ہویا ہے جڑا پچھلے سپارے اندر بیان ہویا ہے، تردید فرمائی ہے اور دے جو کارنامے نے یا جو انہوں دے طریقہ کار ہے یا جس طرح اللہ تعالیٰ دے مقابلے چ وہ اپنے باطل بتاں دی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین دے مقابلے چ جس طرح انہوں دے نام دیاں نظراں نیاز رب العالمین نے ساریاں باتیں یہ بیان فرمائیاں نے اور شرک دی تردید فرمائی ہے اور سانو یہ حکم دیتا ہے کہ تسی اپنے سارے معاملات اللہ واسطے کرنے نے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیائی رب العالمین، تسی کہہ دیو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین واسطے وے، لا شریک لہ، دا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مینو اسی چیز دا حکم دیتا گیا ہے اور میں سب تو پہلا مسلمان ہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنے سانو یہی حکم بھی دیتا ہے اور تربیہ بھی دیتی ہے کہ جتھے باطل معبوداں نو منن والے اور پوجن والے باطل معبوداں دے انہاں دے نام دے چڑھاوے چڑھا رہے ہون تے تسی اس وقت خالص اپنیاں نمازاں، اپنیاں قربانیاں، اپنا جینا مرنا اللہ واسطے کر دیو، اور جدو تسی اپنا سارا کچھ اللہ دی رضا واسطے کر دیو گے تو یقیناً اللہ رب العالمین پھر دنیا وچ بھی تواڈے کم آن گے اور آخرت تواڈی ہے ہی ہے وے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت دے آخر اندر پھر سانو یہ سمجھایا۔ اس تو بعد سورت الاعراف شروع ہو جاندی ہے۔ سورت الاعراف یہ اندر اللہ رب العالمین نے چونکہ اصحاب اعراف دا تذکرہ کیتا ہے اس وجہ تو یہ نام الاعراف رکھیا ہے۔ اعراف ایک جگہ دا نام ہے، جنت اور جہنم دے درمیان وچ ایک جگہ ہے جہدا نام ہے اعراف۔ اسی یہ سارے اللہ نے ترازو قائم کرنا ہے اور ساڑیاں نیکیاں یا برائیاں تولیاں جانیاں نے، تو جدوں ترازو قائم کیتا جائے گا بھاری ہو جائے گا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ دی جنت میں چلا جائے گا کیونکہ یہ نیکیاں زیادہ نے، اور اگر یہ برائیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا جہنم اندر چلا جائے گا کیونکہ یہ برائیاں زیادہ نے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تو ہونگے نا کہ جنہ دا پلڑا برابر ہو جائے گا، نہ نیکیاں زیادہ نہ برائیاں زیادہ، تو پلڑ بالکل برابر ہو جان گے دونوں، تو پھر ایسے لوگاں نو اعراف ایک جگہ ہے اتھے ٹھہرا دیتا جائے گا جنت اور جہنم دے درمیان اندر۔ ہن جدوں جنتیاں ول ویکھن گے تے جنت دی خواہش پیدا ہوئے گی اور جنتیاں نو دوروں آوازاں مارن گے سلام علیکم، بھئی تانوں سلام ہوئے، لم يدخلوها وهم يطمعون، او چاند دے باوجود جنت وچ داخل نہیں ہو سکن گے، انہاں نو ویٹنگ لسٹ وچ رکھ دیتا جائے گا کہ لو بھئی تسی ایتھے بیٹھ کے انتظار کرو، اللہ تعالیٰ دسن گے تہاڈا کی فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ جنتیاں نو ویکھ کے ہاتھ لانے سلامہ کرن گے، اپنے ول متوجہ کرن گے، اور وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جدو جہنمیاں نظر پہ آئے گی چلتے ہوئے جہنمیاں نو دیکھ کے یہ پھر اللہ کو پناہ منگن گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہن گے یا اللہ سانو ظالم لوگاں میں شامل نہ فرمانا۔ تو جہنم دی چیخ پنگار تو اور چیخ چنگار تو اور جہنم دی گرمی کرنے گے اور معافی۔ اچھا یہ ویٹنگ لسٹ وچ رکھنا بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھو نا، ایک پاس جنت ایک پاس جہنم ہے، ہن جنت بھی نظر آ رہی، لالچ سامنے نظر آ رہا ہے کہ سانو اللہ تعالیٰ جنت وچ بھیج دین، اور جہنم بھی نظر آ رہی ہے اور درمیان چ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہن فیصلہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا بھی میں جانا کدھر ہے۔ تو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا پھر بندہ سولی تے لٹکیا رہتا ہے بھی ہن کی بنے گا کی بنے گا کی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ رب العالمین دی رحمت جوش وچ آئے گی اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں کہ جاؤ بھئی تسی جنت دے اندر چلے جاؤ، اور پھر اے اصحاب اعراف بھی جنت دے اندر داخل ہو جان گے، تو اللہ رب العالمین انہوں نے جنت وچ داخل فرما دیں گے۔ تو ایتھے اللہ رب العالمین نے اصحاب اعراف دا سارا اس تو بعد اس پارے دے آخر تے
اللہ رب العالمین نے کچھ انبیاء دا تذکرہ کیتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام دے اندروں نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام اور انہاں دیاں قوماں دا تذکرہ کیتا ہے. سارے نبیاں دی ایک کی دعوت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ سارے ہی کہندے سن یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نبی نوح آئے تے یہ ہوئی دعوت دیندے کہ لوگو ایک اللہ دی عبادت کرو جدے علاوہ کوئی اور تہاڈا الہ معبود نہیں. نبی ہود آئے تے انہوں نے بھی یہی کیا کہ لوگو اس اللہ دی عبادت کرو جدے علاوہ تہاڈا کوئی معبود نہیں. نبی صالح علیہ السلام آئے تے انہوں نے بھی یہ ہوئی دعوت دیتی. نبی لوط علیہ السلام آئے تے انہوں نے بھی یہ ہوئی دعوت دیتی. نبی شعیب علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی یہ ہوئی دعوت دیتی. تو شعیب علیہ السلام دا قصہ چل رہا ہے تو درمیان اس قصے دے یہ سپارہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایتھے اللہ رب العالمین نے دو چیزاں بیان فرمائیاں نے. ایک تے انہاں دا شرک بیان کیتا انہاں قوماں دا اور انبیاء دی دعوت توحید بیان کیتی ہے. اور دوسرا انہاں دے اندر جو اخلاقی برائیاں موجود سن، ایک ایک برائی ہر قوم دے اندر موجود سی، وہ برائی دا تذکرہ کیتا ہے. مثلا شعیب علیہ السلام دی قوم دا تذکرہ کیتا ہے تو دسیا ہے بھی ناپ تول چ کمی بیشی نہ کرو، کیونکہ وہ ناپ تول چ کمی بیشی کرتے سن. لوط علیہ السلام دی قوم دا تذکرہ کیتا ہے تو انہاں دی قوم نو لواطت تو منع فرمایا ہے. اسی طرح جناب صالح علیہ السلام دی قوم، ہود قوم، تو انہاں ساریاں قوماں دی جڑیاں اخلاقی برائیاں موجود سن انہاں دا بھی تذکرہ بیان فرمایا. اور انبیاء دی دعوت اندر یہ دونوں چیزاں شامل نے، ایک تے شرک چھڈو عقیدے دی برائی، اور دوسری اخلاقی برائی اے جڑی ساڈے برائی یہ بھی چھڈو. اگر یہ چھڈو گے تو کامیابی ہوئے گی، اگر نہیں چھڈو گے تو پھر دنیا چ بھی ناکام ہو جاؤ گے اور آخرت وچ بھی ناکام ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ سانو شرک تو بھی محفوظ فرمائے اور ساڈے اندر جو اخلاقی برائیاں موجود نے انہاں تو بھی محفوظ فرمائے. اور آج سارے معاشرے دے اندر بہت بڑیاں اخلاقی برائیاں موجود نے. اندازہ کرو کہ ہر طرف بدکاریاں، شراب نوشیاں، جوے اور سود خوریاں، حرام خوریاں، حرام کاریاں عام نے. اج یہ بیماریاں اور یہ گناہ ہی نے جنہ دی وجہ تو اج پوری دنیا دے اندر لاک ڈاؤن ہے اور پوری دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز ہے. تو بحیثیت قوم، بحیثیت امت سانو چاہیے توبہ کریے. اور توبہ دا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف بندہ کناں نو ہتھ لاندا رہے، توبہ توبہ کردا رہے. توبہ بھی کری جا رہا ہے، حرام بھی کھائی جا رہا ہے. توبہ بھی کری جا رہا ہے اور زنا بھی کری جا رہا ہے. توبہ بھی کری جا رہا ہے اور سود بھی کھائی جا رہا ہے. نہیں، توبہ دا مطلب ہے کہ جو غلط کم نے انہاں نو چھڈنا، انہاں کولوں معافی مانگنا اور اللہ نال عزم کرنا کہ اسی نہیں کران گے. یعنی اپنی اصلاح دا نام توبہ. توبہ دا معنی ہوندا رجوع کرنا. رجوع کرنا بنا کہ پلٹ آنا، واپس آ جانا، اپنے گناہاں نو چھڈ دینا. تو جدو انسان گناہاں نو چھڈ دیندا ہے، رجوع کر لیندا ہے اللہ دی طرف، تو اللہ آئے ہوئے عذاباں نو بھی ٹال دیندا ہے. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ منٹاں سیکنڈاں چ ایک کرونا کی اس تو بڑے عذاب بھی اللہ روک سکتا ہے. تو اس واسطے سانو ضرورت ہے بحیثیت قوم اسی گناہاں نو چھڈیے اور پھر اللہ کو توبہ کریے. اللہ پاک ساڈے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے اور ساڈی حفاظت فرمائے اور اس بیماری تو اللہ سانو سب نو محفوظ فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.